میٹنگ میرے ایک ایسے دوست کے ساتھ ہوئی جو میری ایج میں تھا لیکن وہ میرے سے 10 ٹائم 100 ٹائم شاید زیادہ ریچ تھا. میں گھر آیا, میں سوچ میں پڑ گیا, شاہ صاحب آپ تو بہت پیچھے. یار نہ V8 ہے میرے پاس ابھی, اور نہ جو ان سے وہ اتنے بلینز میں نے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, نہ اتنا پیسہ ہے, نہ اتنا آفس, نہ اتنے ملازم, نہ اتنا سارا کچھ, مقابلہ موازنہ. اچھا بڑا خدشہ ہوتا ہے یہ حسد میں چلا جائے. یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کنارے پہ کھڑے ہیں اور تھوڑا سا قدم اٹھایا نہیں تو آپ کس پہ چلے گئے. اور حسد جو ان سے ہے وہ شرک کی قسم ہے, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ابھی نصیب پہ ہے نا, اللہ کی مرضی ہے بھائی. آپ اللہ کی مرضی پہ آبجیکشن کر رہے ہیں تو باس کی مرضی پہ آبجیکشن نہیں بڑھ رہا, اللہ کی مرضی بھائی, اس پہ کون سا آبجیکشن کرے. اب اندازہ لگائیے, میں چند دن کے بعد آیا تو انہوں نے مجھے کہا یار شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے. میں کہا جی کیا؟ کہتے یار میں فلانی جگہ پہ گیا, یار شاہ صاحب میں اللہ نے اتنا مجھے دیا ہے, اس پوری محفل میں ایک بندہ مجھے جانتا نہیں تھا. کہتا میرا دل کرے میں باہر سے وہ ٹینٹوں کے اندر گاڑی لے آؤں, سب کو بتاؤں V8 میرے پاس. کہتا میرا دل کرے کہ میں نا 5-5 ہزار کے نوٹوں کی کاپیاں گلے میں ڈال کے پھر یہ دیکھو میں کتنا امیر. کہتا میرا دل کرے کہ میں چیخ کے بتاؤں میرا گھر 4 کنال کا. کہتا میں بولنے لگوں لیکن مجھے شرم آئے, میں کیا بتاؤں ان کو. کہتا مجھے اس دن پتا لگا, وہ باہر نکلا تو کہتا مجھے پتا لگا کہ یار میں دنیا کا ناکام ترین انسان میں نے محسوس کیا. کیوں؟ میرے پاس صرف پیسہ. جملہ میں نے کیا بولا؟ دنیا کا ناکام ترین انسان وہ جس کے پاس صرف پیسہ ہے, صرف پیسہ ہے. سر ذاتی خوبیاں یہ پیسے سے زیادہ طاقتور چیزیں ہیں. آپ کی اچھی عادتیں, اور یہ بھی دولت ہوتی ہیں, یہ پے بیک کرتی ہیں. آپ کا محنتی ہونا یہ اتنی بڑی عادت ہے, یہ ممکن ہے کروڑ پتی کے پاس نہ ہو, وہ زیرو نہ ہو اور آپ کروڑ پتی ہو جاؤ اس محنت کی وجہ سے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں کہا یا باری تعالیٰ شکر ہے V8 میرے پاس ابھی نہیں ہے, جب آنی ہوگی آ جائے گی, لیکن کم از کم اس وقت کی ضرورت میری V8 نہیں. یا اگر ہو تو میں V8 تو نہیں ٹینٹ کے اندر لا کے دکھاؤں گا, یہ دیکھ, نہیں ہو سکتا. اب میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فوری طور پہ میں نے توبہ کی, اور یہ جو کمپٹیشن دوسرے سے کیا تھا میں نے اپنے مائنڈ سے نکالا. اپنی انرجی بچانی ہے, اور انرجی جب بچتی ہے وہ کہاں استعمال ہوگی جی؟ پروڈکٹیو یوز ہوگی. بھائی جس بندے کی انرجی نیگیٹیوٹی میں یوز ہو رہی ہے, ایسے کمپٹیشن میں استعمال ہو رہی ہے. اچھا میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہیلدی کمپٹیشن, وہ ہونا چاہیے, لیکن بچے کسی مقابلے پہ ہونا چاہیے نا. توپ اور مکھی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بات نہیں سمجھی؟ اچھا اب ہوتا کیا ہے, جب بھی آپ کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے نا, تو آپ کی لینگویج, آپ کی باتیں اور آپ کے ایکشنز کہیں نہ کہیں دکھاتے ہیں بیماری ہے. مثلاً جہاں موقع ملا آپ اپنے کولیگ, اپنے ساتھی کسی نہ کسی کو ایکسپوز کریں گے سب کے سامنے, اور یہ کوشش ہوگی کہ اس سے نہ پتہ لگے کتنا نالائق ہے. اچھا حالانکہ آپ بھی نالائق ہیں, آپ بھول گئے کہ آپ بھی نالائق ہیں, لیکن آپ نے کہیں آپ کے مائنڈ نے, دی ورڈ از مائنڈ, جو گیم آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ کھیل یہ رہا ہے, وہ آپ کو سمجھا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے نا تو تم کتنے زبردست ہو. اچھا ممکن ہے کسی ایک جگہ تم اچھے ہو, کسی اور جگہ پہ وہ بڑا اچھا ہو, لیکن تم نے مقابلہ کیا لگایا. یا ایسے عام آپ کو ڈائلوگز ملیں گے کہ کسی کو تم نے کہا یار وہ میرے ماموں فوت ہو, کہتے ہیں ہمارے بھی فوت ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا کبھی ایسا؟ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, وہ ہر چیز کا کاؤنٹر کر کے کہتے ہیں. آپ کہیں گے میں نے گاڑی لی ہے, ہم نے بڑی لی ہے. لاشعوری طور پہ ایسے بندے کا مائنڈ فوراً چلے گا کس پہ؟ اچھا میں ایسے بندے کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, یہ بیوقوف چلاک ہوتا ہے. یہ آپ نے کبھی اردو میں بھی نہیں سنا ہوگا کتابوں میں. ایسا بیوقوف جو چلاکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی بیوقوفی پکڑی جاتی ہے. چلاکی تو کیا ہونی ہے جو پکڑی گئی, وہ تو بیوقوفی ہوگی نا. چلاکی پکڑی نہ جائے تو وہ سمجھداری ہے. واہ کیا بات ہے جی, ایسی زبردست آپ نے کام کیا, پکڑا ہی نہیں گیا. لیکن پکڑے گئے, اور اکثر پکڑے گئے, تو اس کا مطلب یار شدید بیوقوف انسان. شدید بیوقوف بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا, یہ ہم اس ٹریننگ میں استعمال کر سکتے ہیں. شدید بیوقوف, ٹھیک ہے, ایسا بیوقوف جس کی اپنی عقل اس کے اپنے کام نہیں آ رہی. حضور والا اب یہ ذہن میں رکھیے گا, کمپٹیشن کس سے کرنا ہے؟ سر اپنے کمپٹیشن کو اپنے ساتھ شروع کرو پہلے. جب کبھی دیکھنا, اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی بڑی آسان رہے گی یار. کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا, کبھی گال کو لال نہیں کرو گے تھپڑ مار کے, کبھی کسی کے نصیب کا اپنا نصیب کے ساتھ موازنہ نہیں کرو گے. بھائی ہر بندہ ماں کے پیٹ سے اپنے نصیب کو ساتھ لایا ہے, کیونکہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اسی نے آپ کے نصیب کو تخلیق کیا. یعنی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
نصیب کا خالق آپ کا خالق ہے، نصیب کا خالق آپ کا خالق ہے. یار جب نصیب کا خالق آپ کا خالق ہے تو نصیبوں کا موازنہ کیسا ہوتا ہے نا؟ کہیں میں یہاں کیوں ہوں، یہ کیسے نکل گیا. اور سر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں ہم سب نے کہاں سے شروع کیا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم سارے رستے میں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ریحان بھی منزل پہ نہیں پہنچا، ہم سب ایک رستے پہ چلتے جا رہے ہیں. لیکن آج بھی مڑ کے دیکھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا باری تعالیٰ کہاں تھے یار، کہاں گئے. اس کا مطلب یہ اس سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے. یہ یقین کمانا بڑا ضروری ہے کہ جہاں ہے اس سے بہت آگے جایا جا سکتا ہے. بات میری سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ جملہ میں دہراؤں گا کہ آپ کا کمپٹیشن اگر آپ کے اپنے ساتھ ہے تو ہوگا یہ آپ میں کنٹینیوس امپروومنٹ رہے گی، آپ روز بروز بہتر ہوگے، آپ اپنی ٹیکنیکس کو بہتر کرو گے، لرننگ کو بہتر کرو گے، کتابیں پڑھو گے، نئی چیزیں سیکھو گے، نئے آئیڈیاز کو سیکھو گے. ہر جگہ پہ آپ سے چھوٹا سکھا رہے ہیں بڑا، آپ نوٹ ضرور کرو. یعنی میں بلیور ہوں لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے گورے کے مطابق کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ بھی ایسے ہی نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ایسے ہی بے وجہ نہیں ہوتا. مطلب میں بڑی دفعہ میں ایک پلاننگ صبح میں نے کی، آج مثال دیتا ہوں، وہ پلاننگ میری ایک وقت پہ ٹوٹ گئی. اچھا اب میں نے سوچا میں دفتر بیٹھ کے دو کام کرتا ہوں. ایک میری کولیگ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، بڑے پرانے دوست ہیں، امجد صاحب پتہ نہیں آج بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، صبح وہ اچانک آ گئے. میں کہا سر آپ کیا کرنے آ گئے آج؟ مطلب میں تو آپ کو ہمیشہ کینٹ میں ملتا ہوں، لاہور پوسٹڈ. کہتے ہیں یار شاہ صاحب وہ میں نا نظامی صاحب کو ملنے آیا ہوں، قیوم نظامی صاحب کا سیشن تھا آج صبح، میں ان کو ملنے آیا ہوں. تو میں کہا سر آپ سیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میں سیشن میں نہیں بیٹھوں گا، اگر ہو سکے تو میری ان سے 2 منٹ ملاقات کروا دیں. اچھا اللہ کا کرنا قیوم نظامی صاحب تو لیٹ آئے، لیکن میں اور امجد صاحب اکٹھے بیٹھ کے ہم نے زندگی کے بیسٹ 45 منٹ گزارے. 2 نئی باتیں میں نے ان کو سکھائیں اور ایک کمال کی بات وہ مجھے سکھا کے چلے گئے اور میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کی، جو پہلے میں نے کبھی سنی اور سوچی نہیں تھی، جو میرے لیے تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، جو بندہ بھی جرنل نصیحت دیتا ہے نا وہ نصیحت خطرناک ہو سکتی ہے. جو بندہ بھی اسپیسیفک آپ کے لیے نصیحت کرتا ہے وہ نصیحت آپ کی ہوتی ہے. کچھ باتیں ساری سب کے لیے، سچ بولا کرو. میں جس کو بھی کہوں گا، گورے کو کہوں گا، یہودی کو کہوں گا، کافر کو کہوں گا، مسلمان کو کہوں گا، سب کے لیے ہوگی. ایک ہے میں نے آپ کو جا کے کہا بھائی آپ یہ ہے آپ کے لیے، اسے کہتے ہیں کاؤنسلنگ ایڈوائس، وہ بڑی ایکوریٹ. مجھے لگا جیسے کرنل صاحب نے جو بات مجھے کہی ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا اس کو، وہ بات تو میں تو سننا چاہ رہا تھا. ریحان بھائی سے میری ملاقات، پرانی دوستی ہماری فیس بک کے تھرو بھی، وقت ریحان بھائی ہم 2 دن پہلے بیٹھے، 2 باتیں انہوں نے مجھے ایسی کہیں جو میں کہوں گا کہ وہ میرے لیے تھی، میری کیریئر پاتھ کے لیے تھی، میرے پروفیشن کے لیے تھی. سو بتانے کا مقصد یہ بھائی، جب آپ کا مقابلہ اپنے ساتھ ہے تو دن کی بنیاد پہ امپروومنٹ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ بڑی ضروری ہے بھائی، ہر دن کی بنیاد پہ. حدیث رسول بھی ہے کہ ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں. سو بھائی آپ کا مقابلہ تو صرف ایک چیز کے ساتھ ہے، پچھلے دن سے میں آج کتنا بہتر ہوں. وہ علم میں ہو، وہ نالج میں، اسکلز میں، ہیبٹس میں، سوچ میں، نظریے میں، کنٹریبیوشن میں. دیٹس وائی یہ پہلے سارے تھیسس پہ واصف علی واصف کی کوٹیشن سے کنکلوڈ کر رہا ہوں، کسی کی خامی تمہاری خوبی نہیں بن سکتی. سمپل. اور بھائی تم کسی کی خامی سے کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ خوبی پیدا کرو. مقابلہ خوبیوں کا ہوتا ہے. وہ جی اس میں 4 خامی ہیں، چھوڑو یار، تم بتاؤ تم میں خوبی کیا ہے، اس میں خوبی کیا ہے. مقابلہ خوبی کا ہوتا ہے، مقابلہ خامی کا. سو یہ آپ سب کا وقت بچانے کے لیے پہلی عادت پختہ کر لیجئے گا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دیں، یا باری تعالیٰ میرا مقابلہ میرے ساتھ، مجھے یہ دوسروں کے مقابلے سے نکال دیں. پہلا لیسن، مقابلہ ہمیشہ اپنے آپ سے کریں، کبھی کسی سے مقابلہ نہ کریں. ہم سب کو بیماری لگ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے کہ ہم نے مقابلہ دوسروں سے کرنا ہے. اچھا یہ نشانی ہے، یہ ایک ویک پرسنالٹی کی علامت ہے کہ آپ کسی نہ کسی ٹیکنیک سے کسی کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی کے بھی ایکشنز کو دیکھیں گے نا، بہنیں میری بیٹھی ہیں، میرڈ کون کون ہے؟ نہیں جی، ان کو جتنی سمجھ آئے گی نا اتنی آپ کو بھی نہیں آنی. کیسے؟ کہیں نہ کہیں ساسو ماں کا دل کرتا ہے کہ اس کا ایک امیج، اس کی پرسنالٹی میرے بیٹے کے ذہن میں ذرا کم ہو جائے.
یا باقی نندوں جٹھانیوں کہیں نہ کہیں امپریشن ڈاؤن جائے. یہ کیا ہے کہ کسی کو پیچھے کرنا شاید لگے جس سے میں آگے چلا جاؤں گا. یہ ذہن سے نکال دیں. آپ کسی کو پیچھے کر کے آگے نہیں جا سکتے.